اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ حضرت مریم بچے کو لے کر کے جب اپنے قوم کے پاس واپس آئی تو توقع کے مطابق لوگوں نے اس کو بہت محسوس کیا کہ ایک دوشیزہ بغیر شوہر کے بچہ جو ہے وہ گود میں لے کر آ رہی ہیں، تو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، خود بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ گہوارے کا بچہ جو ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی سب سے بنیادی چیز ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا، اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مخلوقات کا سوائے بندگی اور مخلوق ہونے کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بندہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ منتخب ہوتے ہیں، بندے اللہ کے اچھے بندے منتخب ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، رسول کے بھی درجے ہوتے ہیں، امام بنتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی سب سے پہلے اپنی بندگی کا اقرار کیا، قال انی عبد اللہ۔ اس کے بعد فرمایا آتانی الکتاب، یہ نہیں کہا کہ مجھے کتاب دی جائے گی یا اللہ مجھے کتاب دے گا، بلکہ کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ کتاب دی ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ مستقبل میں چونکہ کتاب دینا یقینی ہے، اس لیے وہ یقینی کو کل وقوع قرار دے کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے قیامت کے بارے میں اذا وقعت الواقعہ، بہت سے تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے بارے میں جو واقع شدہ کر کے بیان فرماتا ہے، اس لیے کہ قیامت یقینی الوقوع ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کیا یہ ہے کہ مستقبل میں چونکہ کتاب دینا یقینی تھا، اس لیے آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے کہہ دیا ہے، یا فی الحال گہوارے میں کتاب دے دی گئی؟ اس میں آیت کا ظہور جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ کتاب دے دی گئی، آتانی الکتاب، اور آگے وجعلنی نبی، وسیجعلنی نبی نہیں ہے، جعلنی ہے،
لہٰذا جعلنی نبی بھی قرینہ ہے کہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی ہے۔ ظہور آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کتاب دے دی گئی ہے۔ گہوارے کے میں جو بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل دے دی ہے۔ چنانچہ مستند مفسر ہے بغوی، ان کا یہ کہنا ہے وقال الاکثرون اوتی الانجیل وهو صغیر طفل وکان یعقل عقل الرجال۔ یہ الاکثرون، اکثر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کو حالت طفولیت میں انجیل دے دی گئی ہے، اور طفولیت میں وہ بڑے لوگوں کی طرح عقل رکھتے تھے۔ اور دوسری تفسیر ہے البحر المحیط، وہ بھی مستند تفسیر ہے، اس میں کہا ہے وجعلنی نبیّ، کہ ظہور سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم طفولیت میں ان کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ انس اور ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو شکم مادر میں کتاب دے دی گئی تھی، ابھی شکم اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ سارا یہ ہے اعطانی الکتاب، کتاب جو ہے وہ طفولیت میں انجیل جیسی کتاب ہے۔ اولو العزم نبی، وہ اولو العزم نبی، صرف نبی نہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم نبی بن کر کے آتے ہیں شکم سے، یا عالم طفولیت میں بن جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی بتایا پہلے، ہم نے ان کو عالم طفولیت میں صباوت، صبی، جب وہ بچہ تھا اس کو ہم نے حکم دے دیا تھا۔ اور یہاں پر حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی یہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو الہی منصب ہوتا ہے، الہی منصب، الہی منصب وہ تعلیم و تعلم کا جو رائج طریقہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب تعلیم دیتا ہے تو وہ آپ کے قلم اور کرتاس اور تعلیم و تعلم لوگوں سے سیکھ کر اس پر وقت لگتا ہے، عمر جو ہے زیادہ ہونا لازم ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں جس طرح کہ ہم دنیا میں وہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، صلاحیت حاصل کرتے ہیں، عرف میں بڑھنا پلنا ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ انسان میں عقل آ جاتی ہے اور پھر بڑا انسان بنتا ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، ہماری عادت ہے یہ، اور اسی طرح ہم سوچ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب دیتا ہے تو اس طرح منصب نہیں دیتا جس طرح ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ رسالت مآب کو جو علم دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، علم ما کان و ما یکون جو ہے رسالت مآب کے سینے میں ہے، جبکہ ایک لفظ کسی سے نہیں پڑھا نہ لکھا، کسی سے نہیں سیکھا، وقت بھی نہیں لگتا اس میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں وقت نہیں لگتا۔ لہٰذا کسی بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاحیت عنایت فرماتا ہے، وقت نہیں لگتا، اس میں صلاحیت کے لیے انتظار کرنا نہیں ہوتا، یہ تکوینی چیز ہے، تکوینی ہے، تکوینیات میں وقت نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے امور میں۔ لہٰذا الہی منصب عنایت فرمانا ہو تو اس کے صلاحیت جو ہے وہ اس بچے کو دینے میں کوئی وہ نہیں ہے، تأمل نہیں ہونا چاہیے کسی کو الہی منصب کے بارے میں۔ اگر کوئی کسی منصب کو الہی نہیں سمجھتا ہے وہ اور بات ہے۔ ہمارے ائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ اثنا عشر کے جو منصب ہے لوگ اس کو الہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہتے ہیں کم سنی میں کیسے امامت مل گئی۔ یہ سوال وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کو الہی منصب نہیں سمجھتے۔ اب جو الہی منصب سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور نماز اور زکوٰۃ، پوری زندگی جو ہے نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا مجھے حکم دیا ہے۔ بچہ کہتا ہے، اولو العزم نبی ہے، بچہ نہیں ہے۔ اولو العزم نبی جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور اپنے نبوتی جو دستور ہے، پیغام جو لے کر آئے ہیں، دستور حیات جو لے کر آئے ہیں، ان کے اہم ترین نکات بتا رہے ہیں، جس کو آپ لوگ آرٹیکلز کہتے ہیں۔ اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ اوصانی بالصلاۃ۔ ہاں، پہلے تو کہا ہے وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے بابرکت بنا دیا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی جو ہے وہ برکتوں سے عبارت تھی، مریضوں کو شفا دینا اور وغیرہ۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، زندگی تک جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اوصا حکم دیا ہے مجھے، وصیت کی یعنی وہ حکم دیا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ نماز اور بندگی اور بندہ پروری، یہ ہے زندگی کے اہم ترین بندگی کے اہم ترین دو نقطے ہیں، بندگی اور بندہ پروری، بندہ نوازی، اللہ کی بندگی کرنا اور بندہ نوازی کرنا۔ بندگی کرنا نماز کے ذریعے اور بندہ نوازی کرنا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ اس کو ہمارے لیے بھی، ہم کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معاشرے میں کل آپ نے قدم رکھنا ہے تو صرف نماز پڑھ کر کے تسلی حاصل نہ کرو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جی۔ بندہ پروری، بندہ نوازی بھی دین کا، مذہب کا حصہ ہے، خصوصاً جو کسی کی قیادت کرنے، رہنمائی کرنے کے منصب پر بیٹھتا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ایک اولو العزم پیغمبر کے لیے بھی اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا قرار دینا ایک فضیلت ہے، ایک مرتبہ ہے۔ یہ کتنا اہم ہے کہ ایک اولو العزم نبی کے لیے بھی قابل ذکر، یعنی اہم ترین جو نکات بتا رہے ہیں اس میں گہوارے میں، اس میں یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر، گہوارے میں بات کر رہا ہے حضرت عیسیٰ، سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس سلسلے میں پہلے حضرت یحییٰ کے سلسلے میں بتایا آپ کو، حضرت یحییٰ کے لیے یہاں تو حضرت عیسیٰ خود اپنے لیے سلام کی دعا کر رہا ہے، وہاں حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے کہا تھا اس پر سلام ہو، اور اس میں تفصیلاً بتا دیا تھا کہ اہم ترین زندگی جو ہے یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا ہے۔ یہاں بھی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ تین مرحلے ہیں نہایت اہمیت کے حامل۔ انسان کو ان تین مرحلوں کے لیے بہت سوچنا چاہیے، بہت فکر کرنا چاہیے، بڑی تیاری چاہیے۔ اگر بغیر تیاری کے یہ زندگی گزار دی تو باقی آنے والی دو زندگی جو ہے وہ اس ایک زندگی پر موقوف ہے، یہاں کی جو آپ بیج بوئیں گے، فصل ڈالیں گے، وہی کاٹنا ہوتا ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اس لیے مولانا نے فرمایا کہ دنیا کی مذمت نہ کرو، دنیا بہت اہم ترین چیز ہے۔ یہ انبیاء نے، اولیاء نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ یہاں سے کیا ہے، یوم ولدت سے یوم اموت تک کے درمیان میں حاصل کیا ہے، اور وہاں سے عالم برزخ بھی آباد کر سکتا ہے انسان اس ادھر سے، اور عالم آخرت کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ یہ زندگی ہماری جو ہے وہ تقدیر ساز زندگی ہے، یہاں ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کی تقدیر؟
ہمیشہ اور ابدی زندگی کی تفریح۔ قابل توجہ بات ہے، غافل رہتے ہیں ہم لوگ، متوجہ نہیں ہوتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ابدی، ہمیشہ، ختم نہ ہونے والی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسی ابن مریم کی وہ حق بات جس میں یہ لوگ شبہ کر رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ کے بارے میں یہاں پر صریحاً بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عبد خدا ہے اور رسول خدا ہے بس، اور عیسیٰ اور خدا کے درمیان میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فرزند نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آگے آیت میں فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ کسی ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے ہو جاؤ، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کائنات میں موجود تمام اشیاء کا جو تعلق ہے عبودیت و بندگی اور مخلوقیت سے ہے، خالق و مخلوقیت، عبد و معبود، اس سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں بنا سکتا، اولاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا، جیسے اولاد ہے، اولاد ٹکڑا ہوتا ہے، انسان کا ٹکڑا ہوتا ہے جو اس سے منفصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اولاد بن جاتی ہے۔ اگر کوئی فرد اولاد ہے، ولد ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرکب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ جسم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ حادث ہے، جسم حادث ہوتا ہے، بدی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ان لوگوں نے کہا تھا ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو برملا نہ دیکھ لیں، تو ان پر صاعقہ گرا، بجلی گری، کس سنے پر؟ کہ اللہ کو دکھائی دینا، حادثہ بصر میں اللہ تعالیٰ کو سمونا، یہ شان الہی میں گستاخی۔ ادھر ولد اولاد کہنا یہ اور زیادہ گستاخی ہے شان الہی میں، شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اذا قضى امرا، وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، قضا فیصلہ کر لیتا ہے یا ارادہ کر لیتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، اور اس کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہو جاؤ تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے، لفظ کاف و نون کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ نہ کہو کہ کن، کس سے کہا؟ وہ کوئی چیز مخاطب ہے نہیں، کن ہو جاؤ، کس سے ہو جاؤ کہا؟ کوئی ہے ہی تو نہیں ابھی۔ کاف و نون ایک تعبیر ہے ارادہ الہی کے لیے، وَإِلَّا کاف و نون کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے یہاں پر کہ بغیر کسی نطق کے، کہ بولنا پڑا ہو اللہ تعالیٰ کو اسے پیدا کرنے کے لیے، نہ بولنے کا ذریعہ اختیار کرنا نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے لیے، بس ارادہ کر دیا اور ارادہ ادھر نافذ ہو جاتا ہے، جیسے ارادہ کیا ایسے ہی نافذ ہو جاتا ہے بلا فاصلہ۔ اللہ تعالیٰ اور باقی موجودات کا رشتہ یہ ہے، کن فیکونی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ایسا کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، یکن وجود میں آ گیا، باقی کائنات کے موجودات کی طرح۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس فا تفریع کہتے ہیں، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم،
یعنی تقدیر کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حالت جو ہے وہ اس پر گفتگو ختم ہو گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو رب اور خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اگر آپ کسی کو رب نہیں سمجھتے، خالق بھی نہیں سمجھتے اور اس کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کے لیے تعظیم کرتے ہیں، تو یہ بندگی نہیں، عبادت نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے۔ عبودیت اور بندگی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو رب سمجھے، رب ہو نہ سمجھے۔ رب سمجھ کر کے اگر آپ نے رب سمجھا تو وہ سمجھنے والا مشرک ہو گیا۔ یہ اب اس کی عبادت پوجا کرنا جو ہے وہ اس شرک کی علامت ہے، شرک کی آثار ہے، آثار شرک ہے، آثار شرک۔ خود شرک جو ہے وہ غیر اللہ کو رب سمجھنا، یہ شرک ہے۔ بس عبادت وہ ہے، یہاں فرمائے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے، پس نتیجہ یہ ہے اسی کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت ہوتی ہے اور یہی راہ راست ہے، رب کی عبادت کرنا راہ راست ہے، اور رب سوائے اللہ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا عبادت بھی سوائے اللہ کی کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہہ دے، رب سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو رب سمجھے اور پھر اس ہستی کی تعظیم کرے، یہ وہی عبادت ہو گئی۔ رب سمجھنا شرک ہو گیا اور اس کے تعظیم کرنا عبادت ہو گئی۔ شرک ہے، شرک کے آثار ہے یہ۔ لہٰذا عبادت صرف رب کی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اس قسم کے بہت سارے آیات موجود ہے کہ خالق کی عبادت ہوتی ہے اور رب کی عبادت ہوتی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان کافروں کے لیے، تباہی ہوگی ان کافروں کے لیے بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ من مشہد یوم عظیم یعنی قیامت کے دن میں ان کے لیے تباہی ہوگی۔ فاختلف الاحزاب، مختلف فرقوں نے اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، باپ نہیں ہے تو اللہ باپ۔ وہ آج کل وہ اس میں انجیل میں تحریف کر کے اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اب، اور ابن کہتا ہے اب و ابن۔ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ کے شان میں گستاخی کی کہ انہیں بہتان لگایا۔ یہاں فاختلف الاحزاب میں ہم نے سورہ آل عمران میں تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ان کے مسیحی فرقوں میں جو اختلافات واقع ہو گئے ہیں، ایک تو واضح اختلاف جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک حصے نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا، ایک حصہ نے ان کی شان میں گستاخی کی۔ نہ صرف نبی نہیں ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں اور کسی آدمی کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے جو صدیاں ہیں، بعد حضرت عیسیٰ کے بعد کی جو صدیاں ہیں، ان صدیوں میں عجیب غریب ان کے درمیان میں ایک اختلافات رونما ہو گئے۔ شروع میں تو حضرت عیسیٰ کو عبد خدا اور رسول خدا سمجھتے تھے لوگ، پھر اس کے بعد بحث چلی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ عبد خدا اور رسول خدا کیسے ہے؟
عبد الرسول خدا تو موسیٰ ہے جس کا عمران کا بیٹا ہے، اور وہ یہ باپ سے پیدا ہوا ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ ابن خدا ہے۔ پھر کہا یہ خدا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت اختلافات آئے۔ سن 381 عیسوی میں قسطنطنیہ میں ایک اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں فیصلہ ہوا روح القدس بھی خدا ہے۔ پھر ایسا باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین خدا ہو گئے۔ ان کے اختلاف کے درجہ یہ ہوا کہ پہلے تو حضرت عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، ایک یہ درجہ۔ پھر کہا رسول ضرور ہے لیکن خاص رسول ہے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر تیسرا یہ مقام مل گیا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، مخلوق ہے۔ چوتھا یہ ہوا اللہ کا بیٹا ہے، مخلوق نہیں ہے، باپ کی طرح قدیم ہے۔ درجہ بدرجہ یہاں تک آ گئے۔ پھر اس کے بعد روح القدس کی نوبت آ گئی کہ روح القدس بھی اس میں بھی اختلافات ہوتے رہے، اور قسطنطنیہ میں سن 381 عیسوی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ روح القدس بھی خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں تثلیث پوری ہو گئی، تثلیث، تین خدا ہیں۔ پھر انجیل میں جا بجا جو ہے خدا کے ایک ہونے کی تصریح موجود ہے۔ خدا ایک ہے، تم کیسے کہتے ہو تین؟ کہتے ہیں تین ایک میں تین، تین میں ایک۔ اس قسم کی ناقابل فہم توجیہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے تفصیلاً ذکر کیا ہے یہ ان کے جو تدریجاً اختلافات جو ہے وہ کہاں پہنچے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صحیح صریح گمراہی میں ہیں۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنی بصیرت اور بصارت سے کام نہیں لیتا، غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن جب انسان کا پہلے بھی کئی بار بتا دیا، مرنے سے پہلے موت سامنے آ جاتی ہے، روح اور جسم کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ابھی زندہ ہے، روح اور جسم کا حصہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس وقت روح جو ہے وہ عالم تجرد کی طرف چلی جاتی ہے، ایک عالم اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتی تھی، وہ آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے جو پہلے نہیں سنائی دیتی تھی۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔